یہ تمام مشائخ ملوکیت کے مخالف ہیں، اور خلافت کی یہ بات ہے کہ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم دو لوگ ہیں۔ ملوکیت کیا ہے؟ اپنی مرضی سے تصریحات کر رہی، امینڈمنٹ کر لیتی، اور کہیں 12:30 بجے نماز اور پڑھی جا رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، جمعہ پڑھا 12:30 بجے جمعہ پڑھا، یہ اس کو ملوکیت کہتے ہیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، میں چونکہ ایک ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، ان کی شان و عظمت یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو درمیان روی میں رکھیں۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ اولیاء اکرام کا فیضان کتنے 200 سال سے تقسیم ہو رہا ہے، اور صد رحمتیں آپ پہ کہ 200 سال میں دنیا کی ساری سہولتیں جھیل کر بھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہو۔ اس سے بڑی کیا دلیل میں پیش کروں؟ یہ جماعت صدیقین کے لوگ بیٹھے ہیں۔ دعا کا وقت ہے، کشکول اس میں بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ اس دفعہ قرآن کریم 10,000، درود پاک 1,70,00,000، سبحان اللہ 35 لاکھ، ذکر اللہ لا تعداد، ختم خواجگان 1,50,000 مرتبہ۔ یہ آج آپ کی محبتوں کے ساتھ ہم خواجگان مولا شریف کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اے مدینے والے، مجھے بھی چند پھول کرنا عطا کہ میں بھی شامل تھا تیری برات۔ اب ہم سب براتی ہیں، یہ تحفے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے جب ہاتھ اٹھیں گے، حضور سے ہوتے ہوئی بارگاہ خداوند میں قبولیت کے عرش پہ جا کر کھڑی ہوگی۔ کوئی آدمی انشاءاللہ آج محروم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا، بہت سے لوگ پوری دنیا میں گلوبل، یہ حقیقت ہے، پوری دنیا میں اگر کوئی نام آپ کو ملے گا، خواجہ محمد قاسم کا ملے گا۔ جو لوگ 600 بستے بلاتے پھرتے ہیں، ان کا پنڈی کوئی نہیں جانتا۔ جو یونیورسٹی کے انبار لگاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا وہ کون بندہ ہے۔ نہ یونیورسٹی ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ اس حجرے میں بیٹھ کے 80 سال کئی لاکھ انسان خدا سے ملایا۔ 700 خلفائے مجاز تبلیغ دین حنیف کے لیے تمام دنیا میں پھیلا دی۔ ایک خوبصورت جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت بڑے علامہ آئے، انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو علم بڑا دیا، کیا وجہ آپ نے کتاب نہیں لکھی؟ حضور بلا کے بولے، مسکرایا، فرمایا مولوی صاحب 1 لاکھ قریب لوگ ہیں، انہاں دا دکھا جا میں کتاب لکھا۔ میں سوچی تے 750 زندہ کتاباں قوم کے پیش کر چکے۔ یہ ہے وہ آپ کے شیخ اعظم۔ مجھے بعض کا ان کی جذبات کہتے ہیں، میں تو اپنے دادا کو غوث اعظم کہتا ہوں، تو کوئی شک نہیں، مرشد غوث اعظم ہی ہوتا ہے، یہ ان کی تعریف ہے۔ تو یہ آپ کے بزرگ حضور غوث زمان کے الفاظ ہیں۔ ایک اور جملہ حضور نے فرمایا، علماء سیال چلے گئے، عمراء گولڑے چلے گئے، ٹوٹے پچے پاپڑے کاکڑے میرے کو لائے، اور مارا کم آتا ہے کہ آدمی بنائے دینے وجودی دور پار کے پار پہ۔ مجھے ایک دکھ ہے، چند خلفاء کو چھوڑ بنگالی شریف، اب تھوڑا سا کھل جائے تو وہاں بھی کچھ خوشبو میں یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے نانا
خواجہ غوث زمان خواجہ پیر عنایت اللہ رجوی رحمت اللہ علیہ، ایک روایت ہے کہ اپنے مرید خلفاء میں واحد میرے نانا جی ہیں جن کو خواجہ قاسم نے کہا کہ رجویے والا خان غوث وقت ہے۔ کسی نے کہا کہ جی بڑی سی تعبیر ہو رہی ہے، اس زمان سرخی آیا کرتی تھی پٹھی سے، چونا سرخی، جی وہ سن کیا بات ہے جی سرخی نہیں ہے کام رکا ہوا ہے۔ ہمارے نانا جی نے 100 آدمی لیا، لٹھے کی چادر لے کر، چلو چھوڑ، چادر لے کر روات گئے، وہاں پٹھی تھی، وہاں سے اپنی چادر میں سرخی باندھ کے آگر اس مکان پہ لگائی جہاں آج یہ ہے مرید صادق۔ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ میرا نانا جی سوائے اس دربار کہیں اور گئے ہو۔ یہ وہ شخصیت تھی جن نے کہا تھا اس شرط پہ کھیلوں کی پیا پیار کی میں بات عجیب لوگ تھے خلفاء کو میں دیکھتا ہوں جب، اس لیے یہ بات کرتا ہوں پیر گمکور رحمت اللہ علیہ، ان نے آج تک موڑی والے کا نام پاس رکھا ہوا ہے، اور نام مٹنے سے نہیں مٹتا، لوگ مٹ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے جس دا کھائیے اس دا گن گائیے، اس لیے سگیو اسی تا گن کھانے اسی نمک حلانا۔ دوستو ڈٹے رہو، دین پہ محکم رہو، نماز کی پابندی کرو، فی وجوہم اثر سجود، آپ کے چہروں سے چہرہ سجدوں کے نور ٹپکتے ہوں، اور ہم دیکھیں کہ سرکار موڑی کی بڑی چلے فرمایا بچہ خدا میں کی نور معرفت سمندر نے کنارے بٹھایا، چڑھا اس کی رنگ کے میں بال تک چھوڑیا، کوئی کسے چھٹیا، کوئی گلنے تک پہنچیا، کوئی بمشکل گھر پہنچیا، پھر کوئی اور گل یاد کو پاگڑی بینتی کو لی گیا۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ایک آدمی کو بہت انپڑھ آدمی تھا، کہنے لگے ایک تمہاری تمہیں خلافت دینا، اس کی دیر تاکی نہ سمجھی، میں تو کی تخت سلیمانی عطا کر دیتا۔ اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی عقیدت کو میں سلام کرتا ہوں۔ بہت ساری اتنی گزر گئی ہے، خدا جانے کب بلاوا آ جائے، یہ حسرت رہتی تھی، اب سکون ہو گیا ہے، یہ مشعل ہمیشہ روشن رہے گی، اس لیے کہ خواجہ نے 80 سال یہی دعا کی، یہ مشعل روشن رہے۔ میرے خواجہ غریب بنواز میں اس کا گواہ ہوں، سن رہا ہوں، آخری ایام میں پنڈی جانے لگے، بڑی ترنگ سے کیسے کو لے رہا ہے، صدا میں خان محمد عربی دے، پی پی کے جمن مستان محمد عربی، مست ہو گئے۔ پھر ایک اور دوارہ دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری، اور دوارہ دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری، کلمہ شہر شکر تو رہا، کلمہ لوگ عرشتوں آیا، پڑھ دی دل کر سکاری، جو کھلے رہن صدا میں خانے، یہ آخری ایام میں یہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے دعا کی، وہ آج آپ کو دے کامیاب ہو گئی، حاضر ہو گئے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ مزار غوث المعظم خواجہ غریب نواز کی تزہین و مرمت شروع ہے، اور عنقریب وہ انشاءاللہ کہ برادران مجھے سے انہوں نے اکیلے یہ بیڑا اٹھایا پیر احمد فاروق صاحب نے، اور اس کا کام انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بنے گا۔ اس میں چونکہ میں کہوں کہ وہ اکیلے کھڑے تھے وہ بات نہیں تھی، بلکہ رفقا بھی موجود تھے، ان میں نواز شجاع صاحب، شہباز صاحب، حاجی اقبال صاحب، شوکت صاحب، طفیل صاحب، وکاس صاحب، مجید صاحب، خالد صاحب، ماجد صاحب، یہ ان کے ساتھ رہے۔ تو آپ یہ بہرحال آخری میں ہے، اس لیے بات تو نہیں بہت اور کچھ تھی، لیکن ابھی میں اس پہ چھوڑتا ہوں کہ میرے بیٹے نے عزم کر لیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ میرے جتنے پیارے میرے نور نظر
औरंगजेब बादशाह हो गए, जितने हो गए, इमाम अल-आज़म के फरजांद हैं, मेरे बड़े भाईजान, मेरे दोस्त, मेरे हर सफर के साथी पीर क़ुतुब बादशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो सारा यहाँ पुलिस्तान बैठा हुआ है, उनकी महक आपके सामने है। और हमारी भाभी कनाडा में हैं, एक दोनों भी कनाडा में, इनकी वालदा भी। आपको एक बड़ी दस्त बात बताता हूँ, ना बताओ तो मुझे तकलीफ हो, सुनेंगे? मेरा पोता छोटा 3 साल का वहां नए मकान में तीसरी मंजिल से नीचे गया और लोहे के फट टीनों पे गिरा, लोग दौड़ते हुए गए, देखा, कहता दादाजी क्या मुझे उठाते क्यों नहीं? मौजूद है, ये फोटो लोग भेज रहे हैं उसके, तो वो हम उससे डर गए हैं। ये डर सब कहने लगे इस हिफाजत की और चीज है, दाता वो नहीं है, दूध नहीं पीता, चलता रहता है, हालात को देखता रहता है। तो ये मैं सोच रहा था कि बारे कहा हमें इन सब, ये उसके मामू हैं, मैं उसका दादा हूँ, ये वालिद है, तो याद अगर ये ना होता तो चीज तो उसी की है, मगर हैरान इस बात पे कि शायद फरिश्तों ने उठा के उसको ये आपके नोटिस में ये बात आ रहा है। आप दुआ का वक्त है, खत्म पाक है, आप इस तरह उठे कि हम सारे अदाकार हैं और इस सही के दरवाजे पर जा रहे हैं, उसने कभी किसी को मायूस नहीं किया। और हमारा उस बारगाह में पेश करने वाला सही यहाँ से लेकर ये जितनी लोग हैं, मैं क्या अर्ज करूं, ऊपर जाकर खुदा की बारगाह, लेकिन सबसे बड़ी उस बारगाह में पेश होने वाली गुंबद खजरा है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको अलविदा कहता हूं। दुआ के बाद सब लोग मंदिर पे जाने के लिए यहीं से अलविदा हो गए। जो लोग मुझे नहीं मिल सके वो दरबार में हाजिरी दे, यही खूबसूरत सी बात बनती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद अस्हाब मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरतुल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जुल जलाल वल इकराम। ये जितना खत पढ़ा गया है, जितनी तेरी कलाम पढ़ी, हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ा गया, उसी दुरूद के अदब से हुजूर का जुब्बा अक़दस, हुजूर गौसे ज़मान की दस्तार फजीलत तेरी बारगाह में वसीला पेश करते हैं। और यकीन है इसके बाद हमारी कोई मुराद रिजेक्ट नहीं होगी। इलाही तेरी बारगाह में इतने कुरान करीम, इतना दरूद और सलाम पढ़ के इसका सवाब तेरी बात का पेश करते तो सवाब अदा करते हैं। हम सरे तो जहाँ मोहम्मद मुस्तफा उनके वसीले से तमाम लिया सहाबा इकराम, तबा ताबीन, सब साले हमें जिसकी काली वैसी जाली बंदी रिदवान अल्लाह अलैहि का पेश करते हुए बिला किसी रुकावट के, बिला तखसीस, बिलखुसूस ख्वाजगान मोड़ा शरीफ हजूर गौसे ज़मान ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादी, हजूर गौसे माज़ूम ख्वाजा पीर मोहम्मद ज़ाहिद खान साहब मौलवी, हजूर इमामुल आरिफीन हमारे बड़े भाई रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर आफ्ताब अहमद कासिम, हजूर ख्वाजा पीर क़ुतुब बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं। इलाही उनके दर्जात को बुलंदी नसीब फरमा, इलाही उन्हीं के तफ़ैल से तेरी बारगाह में मैं मुल्तमिस हूँ। बिल यकीन हम वो लोग हैं कि हम तेरे बगैर कहीं नहीं जाते, हमारा मंशूर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझसे आज मांगते हैं, तेरे मुस्तफा करीम के वसीला से मांगते हैं, इन पाकाने उम्मत के वसीला से मांगते हैं, इन जुब्बा अक़दस की वसीला से मांगते हैं। इलाही इनकी सबकी दीनी, दुनियावी, ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी परेशानियों को दूर कर, इलाही औलाद को औलाद अता फरमा, इलाही तंदुरुस्त को गनी फरमा, इलाही उनकी औलाद को साले और नेक फरमा, इलाही सब जमात
عورتیں، میری عفت ماں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے جو اس گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں بیٹھے ہیں، الہی ان کے دامن میں دوڑ